الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى في مقام آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام اور میرا عزیز طلبہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندو مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کا بندہ بن کر رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور مانگنے سے ابدیت ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو کیسے پکارو گے، کیسے اپنے رب سے مانگو گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو پکارو گر گرا کر اور آہستہ سے. اللہ تعالیٰ نے ادعوا ربکم سے یہ فرمایا کہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرو، اپنی تمام حاجت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور آہستہ سے اور گر گرا کر مانگو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دعا مانگنے کے چند آداب کا ذکر فرمایا ہے. لفظ دعا عربی زبان میں کسی کو حاجت کے لیے پکارنے کے معنی میں آتا ہے، یا پھر عام یاد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں پر دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. اول یہ کہ تم اپنے رب کو حاجت کے لیے پکارو، اور دوسرا یہ کہ تم اپنے رب کی ہی عبادت کرو. ائمہ تفسیر سے دونوں معنی منقول ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایک بات یاد رکھے کہ ادعوا ربکم تضرعا سے ربکم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سے مانگو. اللہ تعالیٰ نے کہا ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کے حاجت نہ مانگو. صاحب مزار سے حاجت مانگنا بالکل جائز نہیں ہے، ان سے دعائیں مانگنا، منتیں اپنی پوری کروانا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی مانگو مجھ سے مانگو. اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تضرعا وخفیہ. تضرع کے معنی عاجزی اور انکساری کے ہے، اور خفیہ کے معنی پوشیدہ. عام طور پر اردو زبان میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دو لفظوں میں دعا کے دو اہم آداب کو ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے تضرع، یعنی اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارو. بندے کے الفاظ بھی عاجزی اور انکساری کے مناسب ہو، اس کے مانگنے کا طریقہ بھی عاجزی اور تواضع کے مطابق ہو، اس کے مانگنے کا انداز و طریقہ بھی عاجزی اور انکساری والا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ آج کل عوام جو دعائیں مانگ رہی ہے، اول تو اس کو دعا کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ عوام جو دعا مانگتی ہے وہ پڑھتی ہے، دعا مانگتی نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ائمہ مساجد کا بھی یہی حال ہے
کہ وہ دعائیں پڑھتے ہیں، ان کو چند دعا یا کلمات یاد ہوتے ہیں، نماز کے ختم پر انہیں دعا یا کلمات کو وہ پڑھتے ہیں۔ اول تو ان کا معنی خود امام کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا اللہ سے مانگ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو معنی اور مطلب معلوم بھی ہے تو پیچھے جو عوام بیٹھی ہے وہ تو اس کے معنی اور مفہوم سے بالکل بے خبر ہے۔ وہ تو بے سمجھے بوجھے امام کی پڑھی ہوئی دعا پر آمین آمین کہتے ہیں، جہاں سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہوتا ہے، جہاں بے شک کہنا ہوتا ہے وہاں بھی آمین کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں اس کے معنی کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا جب بھی مانگی جائے تو مطلب اور مفہوم کو سمجھ کر مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر بے سمجھے مانگی دعا بھی قبول فرما لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اس کی رحمت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس کے معنی اور مطلب اور مفہوم کو سمجھ کر مانگا جائے۔ لفظ تضرع کے معنی سے اللہ تعالیٰ نے لفظ یہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے مانگو جب بھی مانگو، اس لیے ضروری ہے کہ عاجزی اور انکساری تبھی پیدا ہوگی کہ جب مانگنے والا اپنے معنی اور مفہوم کو سمجھ رہا ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خفیہ کے معنی پوشیدہ اور آہستہ آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور آہستہ آواز سے پکارنا یہ دعا کی قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ آواز سے بلند اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے، دعا کرنے سے اولاً تو اس میں ریا اور شہرت کا خطرہ ہے، دوسرا اس میں عاجزی اور انکساری باقی نہیں رہتی، اور تیسرا یہ کہ بلند آواز سے دعا کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ گہرے کنویں کے اندر اگر کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو بلند آواز سے دعا مانگنے والا گویا اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ان اللہ عالم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں جو بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو آہستہ آواز سے پکارنا زیادہ قبولیت کے قریب ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام کی دعاؤں کے اندر آواز بلند ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم ایک ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سمیع بصیر ہے، جو تمہارے بہت ہی زیادہ قریب ہے، اس لیے تم آہستہ آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز کے بعد سورہ فاتحہ کے ختم پر جو آمین کہی جاتی ہے اس کو بھی آہستہ آواز سے کہنا افضل ہے، کیونکہ یہ بھی ایک دعا ہے۔ سلف صالحین کی عادت تھی، وہ ذکر و دعا کے اندر مشغول رہا کرتے تھے، لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنتا تھا، ان کی دعائیں صرف اور صرف اللہ اور ان کے درمیان ہی ہوتی تھی۔ وہ پورا قرآن حفظ کر لیتے تھے لیکن لوگوں کو جتلاتے نہ پھرتے، وہ بڑا علم حاصل کرتے لیکن لوگوں کو جتلاتے نہ پھرتے، وہ گھروں میں لمبی نمازیں ادا کرتے راتوں کو، لیکن گھروں والوں کو بھی اس کا علم نہ ہوتا تھا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگی جائے تو آہستہ آواز سے مانگی جائے، اور آہستہ آواز سے دعا مانگنا ہی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایک نیک مرد کے بارے میں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اذ نادى ربه نداء خفيا، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آہستہ آواز سے پکارنا پسند ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ مساجد میں اکثر ائمہ نماز کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں وہ بلند آواز سے کرتے ہیں۔ یہ ایک مصنوعی کارروائی ہے، یہ قرآن و سنت نے جو تلقین فرمائی ہے آہستہ آواز سے دعا کرنے کی اس کے بھی خلاف ہے، اور سلف صالحین نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اول تو یہ کہ جب وہ بلند آواز سے دعا کرتے ہیں تو پیچھے جن لوگوں کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہے، جو مسبوق ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل پڑتا ہے، اور یہ دعا کے خلاف، دعا کے آداب کے بھی خلاف ہے بلند آواز سے دعا کرنا۔ اس لیے چاہیے کہ امام جب بھی دعا کرے تو آہستہ آواز سے دعا کرے۔ پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام نے کب دعا شروع کی کب ختم کی ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا، تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے، بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی امام دعا کرے تو شروع کے 1-2 کلمات بآواز سے بلند کہہ دے، اس کے بعد جتنی دعا کرنا چاہے وہ پست آواز سے ہی کرے، اور اس کے بعد اخیر کے 1-2 کلمات بلند آواز سے کہہ دے تاکہ مقتدیوں کو پتہ چل جائے کہ دعا ختم ہو چکی ہے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ حد سے تجاوز کرنا چاہے دعا میں ہو یا کسی اور اعمال میں ہو، دعا میں حد سے تجاوز کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ جو ابھی بیان فرمائی کہ بلند آواز سے بغیر ضرورت کے دعا کرنا، اگر کوئی ضرورت ہے اور جماعت سے کسی کو دعا کرانا مقصود ہے، بڑا مجمع ہے اور زور سے دعا کرانا مقصود ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بغیر ضرورت کے بلند آواز سے دعا کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حد سے تجاوزی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا کہ وہ زور زور سے دعا فرما رہے ہیں، اور وہ دعا کے اندر ایک قید بھی بغیر ضرورت کی قید لگا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان کے صاحبزادے یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے جنت میں سفید رنگ کا محل جو داہنی جانب والا ہے وہ عطا فرما۔ تو انہوں نے اس کو منع فرمایا کہ دعا کے اندر اس طرح کی قید لگانا یہ حد سے تجاوزی ہے، اور قرآن و سنت میں اسے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حد سے تجاوز کی اور صورت یہ ہے کہ کسی عام مسلمانوں کے لیے کوئی بد دعا کرنا یا ایسی دعا کرنا جو عام لوگوں کے لیے مضر ہو، یہ بھی حد سے تجاوزی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی وار میں آواز کوئی نہیں ہے لیکن اس کا زخم بڑا گہرا لگتا ہے۔ دعا ایک خدائی طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ارشاد فرمائی۔ یہ مثال دے کر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی بے آب و گیاہ میدان میں سفر کرتا ہے، یعنی ایسا میدان ہے کہ جس میں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی انتظام ہے، اس میں آدمی اونٹنی پر سفر کر رہا ہے اور اچانک اس کی اونٹنی غائب ہو جاتی ہے اور وہ موت کے انتظار میں، کیونکہ نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ، وہ اکیلا تنہا وہاں پر ہے۔ اونٹنی اپنے سامان کے ساتھ توشہ کے ساتھ غائب ہو گئی تو وہ موت کے انتظار میں ایک درخت سے سہارا لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے سامنے سارے سامان کے ساتھ کھڑی ہے، تو وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور خوشی کے مارے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ تو میرا معبود ہے، یا اللہ میں تیرا معبود ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ یا اللہ تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کے مارے وہی الفاظ ادا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ اسلام میں خدا کا تصور یہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے ہنگاموں سے وہ دور بیٹھا ہوا کوئی دیوتا ہے۔ اس نے دنیا کی مشین میں ایک مرتبہ چابی بھر دی ہے اور وہ خود بخود چل رہی ہے۔ جس طرح بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، اس میں چابی بھر دو وہ اپنے آپ آگے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ کا تصور اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، بلکہ اللہ کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ اللہ ہر آن اور ہر گھڑی کائنات کے انتظام میں تصرف کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر دن اور نئے دن کے ساتھ وہ کسی نہ کسی شان میں ہوتا ہے، ہر وقت وہ کسی نہ کسی تصرف میں ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر کے اندر بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہے، اسی کے بغل والے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غم منا رہے ہیں، ماتم منا رہے ہیں۔ کسی جگہ گرمی پڑ رہی ہے، کسی جگہ سردی ہے، کسی جگہ بارش ہے تو کسی جگہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے تصرفات اللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ چاند سورج کا نکلنا، ان کا غروب ہونا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسانا، یہ سارے تصرفات کون کر رہا ہے؟ یہ خود بخود ہو رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ سارے تصرفات کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر گھڑی کائنات کے تصرف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے اور اس کی ضروریات زندگی کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے ساتھ انسان کے ہر قدم پر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت زدہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو سنتے ہیں، اس کی دعا کو سنتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجت قبول کروں گا، میں تمہارے دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔
کہ میرے نبی یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ قریب کے لفظ سے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی قریب ہو تو اس کو آہستہ آواز سے بلایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ زور زور سے بول رہا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ میں بہرا نہیں ہوں، آہستہ بول۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ تو قریب کا معنی، قریب کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دعا جب بھی مانگی جائے تو آہستہ آواز سے ہی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ صرف مسلمان ہی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کافر کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، کہ جب بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایسا منہ پھیر لیتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ کو اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعاؤں کو سنتے ہیں، اور وہ مظلوم خصوصاً جب مظلوم ہو تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک عورت کا بچہ غائب ہو گیا، میدان جہاد کے اندر وہ پریشان ادھر ادھر پھر رہی ہے، اس کو ہر طرح کے خوف ستا رہے ہیں کہ کہیں وہ تلوار کا نشان نہ بن گیا ہو، کہیں گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہ آ گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح پریشان ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ جب اس کا بچہ مل گیا تو اس نے اس بچے کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کو پیار کرنے لگی، چومنے لگی، لیکن اس کو اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ اس کے بدن پر دھول مٹی لگی ہوئی ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، وہ خود گندا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دے، جہنم میں ڈال دے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف رجوع کرے، اس سے مانگے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور ان کو جہنم سے بچا لے۔ دعا کا جو خاص تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ مومن بندہ جو ہوتا ہے اپنی بیشتر دعائیں آخرت کے لیے مانگتا ہے، وہی دار البقا ہے اور وہی دار القیام ہے، ہمیشہ انسانوں کو وہی رہنا ہے۔ دعا کا ایک تعلق توبہ کے ساتھ ہے، کیونکہ گنہگار بندے کی دعا مخلص نہیں ہو سکتی۔ اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو اثر نو شفاف کرنے کے لیے بندے کا توبہ کرنا بہت ضروری ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے۔ دعا مانگنے کے چند آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر ان آداب کی رعایت کر کے دعا مانگی جائے تو اس دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ بتایا کہ انسان حرام سے بچے، چاہے وہ حرام روزی ہو یا حرام کام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہے، تم ان سے بھی بچو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، اتنی سخت وعید حرام کی۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھے کہ عبادت قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدھے سے وہ قبول نہیں ہوتی، اس کا اجر و ثواب ہے وہ نہیں ملتا۔ البتہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذمے سے نماز کی فرضیت ثابت ہو جائے گی، حج کرتا ہے حج کی فرضیت ثابت ہو جائے گی، قیامت میں سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سے جو اجر و ثواب ہے اس اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ گناہوں کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ مثلا کسی نے گناہ کا ارادہ کیا، اس کے کوئی وسائل پیدا نہیں ہو رہے تو اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ فلاں گناہ کرنا ہے، کوئی راستہ نکال دے، اس طرح کی دعائیں نہ کرے، یہ حد سے تجاوزی، اللہ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور ایسی دعائیں نہ کرے جو پہلے سے مقدر ہو چکی ہے، اور دعائیں کبھی بدلنے، اور وہ چیزیں کبھی بدلنے والی نہیں ہیں۔ اگر کوئی مرد ہے تو وہ یہ نہ کہے اللہ مجھے عورت بنا دے، کوئی عورت یہ نہ کہے مجھے مرد بنا دے، یا اللہ مجھے کبھی موت نہ آئے، اس طرح کی دعائیں نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جیسے ہم کو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اس کے قدر دانی کرے اور خوب دعا اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گرا کر مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی بگڑی بناتے ہیں اور سب کی بگڑی اللہ تعالیٰ ہی سنوارتے ہیں اور وہی بگاڑتے بھی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت کی ہم تمام کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد